سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا کہ یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔
زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے، ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے یار، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والداکا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہے۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ کرے، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر کچھ وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے بھئی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہیں، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفی صاحب کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت اس کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو اس کا کاروبار نہیں چلتا، لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر دین کا فلسفہ بعض اوقات تبدیل کیا جاتا ہے، اور ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ خیر التابعین تو کہلائے، صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے۔ ایک دن اپنی ماں سے عرض کی، ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے
ہوئے لمحات کاٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی۔ حضور میں ہاں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پر اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائے، کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اچھا ہوتا اسے الگ کر لیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو اسے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر دے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا
رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، وقت سمٹ رہا ہے، بات مکمل کروں تو علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے 3 کام زندگی میں ضرور شامل کرنے چاہیے۔ ایک تو کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کی، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، 10ویں کی تقریب رکھیں، چہلم کے لیے لوگوں کو جمع کریں، یا سالانہ برسی کے عنوان پر جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائیں، یہ سب اعمال باعث برکت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ ایک کام کیجئے، کوشش کر کے، محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، بطور مسلمان ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی ہے نماز، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ کر لی جائے۔ میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا، آج ہم میں سے ہر شخص کو یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میری اولاد میری قبر پہ آ کے کوئی دیا بھی جلائے گی کہ نہیں جلائے گی۔ تو میں یہ کہ بعض کا تو ہوتا نا، ماں باپ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو ان سے یہ بھی نہیں امید کہ مرنے کے بعد کوئی قبر پہ دیا بھی جلائے گا یا نہیں جلائے گا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو جاگیریں بانٹی ہیں، پلاٹ بانٹے ہیں، کاروبار بانٹا ہے، واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگے مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی، وہ موٹے حروف کی تختی لگا کے نیچے تاریخ وفات لکھ دے گی، وہ قبر کے اوپر روزانہ دیا جلا بھی دیں تو حضور والا جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے نہیں پہنچتی ہے۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا، اور یہ نماز کے سجدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہوگا۔ ہم وصیت کرتے ہیں نا بیٹا میرے مرنے کے بعد چلم اچھا کرنا، برادری کا کوئی بندہ بھوکا نہ جائے، سب کو کھانا ضرور کھلانا، یہ اچھی بات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی تاکید ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنی کوشش جتنی محنت اس بات پہ کرتے ہو کہ کل اور چہلم اچھا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اس بات پہ توجہ دو اور بچوں کو بتلاؤ کہ بیٹا مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہوگی اور اس پر تم نے محنت کرنی۔ مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی۔ یقین جانیے اس کی قبر میں تو اللہ نے چاہا تو رش لگا ہوگا اصالِ ثواب کا۔ کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے پتر نے تہجد کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ آج تیری بیٹی بھی اٹھ کے نفل پڑھ رہی تھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ ابھی اس نے فرض ظہر کے پڑھے ہیں، اب مغرب میں آ گیا، پھر عشاء میں آ گیا۔ یار اتنا خوبصورت عمل، اور اگر تم نے ساتھ میں ان کو اسلام کی تربیت بھی دے دی، اللہ اکبر، جب تمہارا بیٹا دکان پہ بیٹھ کے سچا تاجر بن کے کاروبار بھی کرے گا تو سچ وہ بول رہا ہوگا، رحمتیں تمہاری قبر پہ بھی اتر رہی ہوگی۔ جب وہ تولے گا ٹھیک، حلال رزق کمائے گا تو حلال رزق کی عبادت ہے۔ اور اگر ماں باپ نے اولاد کو یہ سبق پڑھا کے بھیجا کہ پتر تھوڑا کما لینا لیکن حق حلال کا کمانا اور جو ہے وہ حرام رزق نہ کمانا، ایک ایک عمل اولاد کا یہ توشہ آخرت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ اس بات کو قرار دیا گیا کہ اگر تم نے نیک صالح اولاد پیچھے چھوڑ دی ہے، اولاد عمل کرتی رہے گی اور ماں باپ کی قبروں کے اندر اجالے اترتے رہیں گے۔ ہم نے اس بات پہ صرف کروڑوں اربوں ڈالر دے کر لاکھوں کی جاگیریں اور کروڑوں کے پلاٹ دے کر چلے جانا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں۔ میرے استاذ المکرم ہمیں فرمایا کرتے تھے جب پڑھا رہے تھے،
مجھے حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جو صرف دن رات اپنی اولاد کے لیے نوٹ اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور وہ تربیت نہیں دیتے ہیں. کہا اگر تو وہ اولاد قابل ہوئی تو جو ہے وہ نوٹ نہ بھی پاس ہوئے، محنت کر کے ہنر سیکھ کر علم کے ساتھ وہ دولت بھی کما لیں گے. اور اگر وہ قابل نہ ہوئے، تم نے کروڑوں بھی کما کے دیے ہوئے تو چند سال بھی نہیں گزریں گے، وہ کروڑوں لاکھوں بھی اجاڑ کے رکھ دیں گے. تو اصل چیز قابلیت ہے، اپنی اولاد کے اندر وہ پیدا کرو اور اپنی نسلوں کو دین کا پیغام، دین کا سبق، قرآن کی تعلیمات، رب کے ساتھ تعلق دو. یہ اصل آخرت کا سرمایہ ہے. تو پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجئے، اور اس کا بہترین ذریعہ نماز کی صورت میں رکھا گیا ہے. دوسری بات، علماء فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ کی نشانیوں سے پیار کیا کرو. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی ہی نشانیاں ہوتی. ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو. بھائی فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے تو بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں. ہم نے دیکھا بعض اوقات بہن بھائی آپس میں الجھ پڑتے ہیں. بہن کہتی ہے یہ باپ کی تسبیح ہے، یہ میں نے کسی کو نہیں دینی. بھائی کہتا ہے یہ ٹوپی میں نے سنبھال کے رکھنی، یہ محبت کی لڑائی ہے، میٹھی لڑائی ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں یاری کیسی محبت ہے کہ ماں کی تسبیح، ٹوپی، رومال، چادر تو ہم سنبھال کے رکھیں، اور جس کو ماں نے جنم دیا ہے اس کو دوسرے دن دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دے. اور ہم کہیں اب میں تیری ماں کی وجہ سے تیرا لحاظ کرتا تھا، اب تو اپنا کما میں اپنا کماؤں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کل اگر ماں نے پوچھ لے بیٹا ختم تو بڑے دلوائے تھے، بیٹا تم نے جو ہے وہ تسبیحاں، ٹوپیاں، رومال، چادریں بھی سنبھال کے رکھی تھی، لیکن جو میرے بدن کا ٹکڑا تھا، جو میرے دل کا قرار تھا، اس کو تو چوتھے دن ہی دھکا مار کے باہر نکال دیا تھا. تو پھر مجھے بتائیں کیا ماں باپ اس سے خوش ہوں گے؟ اور ویسے بھی تعلیمات شریعت ہمیں جوڑنے کی تاکید کی گئی. ہمیں تو واضح کہا جو تیرے سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دیا کر. جوڑنے والے، اللہ اکبر. حضور میں لا یدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال دور آ رہی ہوگی. ابھی جنتی 500 سال کی مسافت پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبو ان کو آ رہی ہوگی. لیکن فرمایا کہ وہ شخص جو رشتہ داریاں توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات. تو مجھے اور آپ کو آج اس دور کے اندر ہر شخص دوسرے کو توڑنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا زور ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کا کام بگاڑنے کے لیے، کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے جتنا ہم وقت لگاتے ہیں، اگر اس سے آدھا وقت اپنا سنوارنے پہ لگائیں تو شاید ہمارا اپنا کچھ بن جائے. اور ہمیں ہر وقت اگلے دوسرے گھر کی ٹینشن رہتی ہے. اپنے اندر اتریے اور جوڑنے والی محبت کی شمع روشن کیجیے، پیار کا کوئی دیا جلا دیجیے اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مزاج پیدا کیجیے. تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی وہ دنیا پہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے. نسل در نسل یہ آگے چلتے رہنا چاہیے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور نیکی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح. اور ایک روایت کا مفہوم ہے جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اس کے دیکھا دیکھی وہ نیکی آگے چلتی رہی. جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ان سب کو بھی اجر دیا جائے گا اور ان کے جتنا اجر اس ایک شخص کو بھی دیا جائے گا. تو ہمیں نیکی کی زندگی گزارنی، اور نیکی کے اندر اتنی طاقت ہے، یقین جانیے نیکی کا رنگ، نیکی کا صلہ اللہ 7ویں پشت والوں کو بھی عطا کرتا ہے. آپ قرآن مجید اٹھائیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو رستے میں ایک دیوار گری ہوئی پڑی دیکھی تو اللہ کے پیغمبر مزدوری کرتے اس دیوار کو کھڑا کرنے لگے۔ تو جب دیوار مکمل ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، کہا حضرت انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور ہم نے ان سے اجرت بھی نہیں طلب کی، اس کے باوجود ہم نے ان کی گری ہوئی دیوار کیوں کھڑی کر دی؟ تو جو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے قرآن مجید میں اس کو محفوظ فرما دیا۔ فرمایا کہ انہوں نے ہمیں اجرت نہیں دی، ہم نے ان سے کھانا بھی طلب نہیں کیا، اس کے باوجود انہی کی گری ہوئی دیوار ہم نے اس لیے کھڑی کی ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیکوکار آدمی تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 7ویں پشت میں ان کا جو دادا پر دادا لگتا تھا وہ نیکوکار تھا، اس کا صلہ یہ دیا گیا۔ فرمایا یہ جو 2 یتیموں کا خزانہ اس کے نیچے ہے تو اللہ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں یار، اگر باپ نیک ہونا تو بنی اسرائیل کے 2 یتیموں کا خزانہ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور اللہ وقت کے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ دیوار مزدوری کرو اور اس کو کھڑا کر دو۔ کیا خیال ہے اگر باپ نیک ہو تو بنی اسرائیل کے یتیموں کا خزانہ ضائع نہیں ہوتا؟ تو اگر آج ہم میں سے ہر کسی کو ٹینشن یہ لگی ہے کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میرے بعد میری جاگیر پہ، میرے پلاٹ پہ کوئی قبضہ گروپ آ کے نہ بیٹھ جائے، کوئی میرا مال ہڑپ کر کے نہ لے جائے، تو اگر آپ نے حق حلال کا کمایا اور اگر آپ نیکی کی راہ کے مسافر ہیں تو اس کی رحمت پہ یقین رکھیں، اگر بنی اسرائیل کے یتیموں کا مال ضائع نہیں ہوا تھا تو محمد عربی کے یتیموں کا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پر یقین، نیکی کی زندگی گزارو۔ اگر آپ نے ظلم و ستم سے کمایا، آپ گناہوں کے عادی ہیں، تو نیکی کا صلہ اگلی نسلوں کو ملتا ہے، نسلوں تک نیکی کا فیض پہنچتا ہے۔ صاحبو، اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، عقل یہ کہتے ہیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو، تم ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ۔ صاحبو، اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے؟ تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، کل کو ویسا ہی سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص تھا، اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے؟ اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا تم نے کیا بنایا؟ تو اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ، یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے؟ تو اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم، یہ نوکر والا کمرہ، یہ آپ کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا یہ زیادتی نہیں بیٹا، تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا اور وہ بھی نوکر والا کمرہ۔ تو چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا ابو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں۔ یہ گھنٹوں کی تقریر ہے اگر آپ کو یاد رہ جائے۔ اس نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا، تو مجھے بتائے گا کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے، بلکہ وہ خاموشی سے پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا، اسے لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا، اے سی آن کیا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا، میں نے بھی اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا۔ اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا اور کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ آپ کا بناؤں گا، چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہارا کمرہ بھی بڑا ہو؟ سادہ سا اصول ہے، آج گھر کا بڑا کمرہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام کرو، کل تمہیں محلے میں پریانی بٹھانی پڑے گی کہ میری اولاد نے میری چارپائی اٹھا کے باہر صحن میں رکھ دی ہے، اور اگر آپ نے صحن میں رکھی ہے اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں کہ یہاں سے اسمیل بڑی آتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو آپ ہیں جنہوں نے صحن میں رکھی ہے، ڈریے اس وقت سے آنے والی نسل کہیں اٹھا کے باہر چوک میں نہ رکھ دے، اور اس وقت نہ کہنا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے کیا سیکھ لیا، میں نے تو ان کو نہیں بتایا تھا۔ بچے جو ہم کہتے ہیں شاید وہ اتنی ضرورت نہیں سمجھتے کرنا، لیکن جو ہم کرتے ہیں اس کو وہ ضرور دیکھتے ہیں۔ کسی نے بڑا تلخ جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ ماں باپ سے کیا ہوا سلوک یہ وہ داستان ہے جو لکھتے تو ہم ہیں لیکن پڑھ کے ہماری اولادیں سناتی ہیں۔ اس وقت سے ڈریے، مبارک ہو اس نوجوان کو جو بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگانا اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھتا ہے۔
ورنہ ہم نے دیکھا ہے اس دور کے اندر لوگ ان پڑھ جاہل پیروں کے تو پاؤں بھی چوم لیتے ہیں، لیکن تہجد گزار باپ کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں۔ انہیں بھنگی چرسی کے پاس تو فیض نظر آ جاتا ہے، لیکن صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کے گھر میں اذان دینے والے بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں فیض پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں مبارک ہو اس بہن کو جو بیٹی جوتے اٹھا کر اپنی ماں کے قدموں میں پہنانا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہی، وہ اپنے بڑھاپے کے اوپر احسان کر رہی ہے۔ اگر آج وہ بیٹی ماں باپ کے قدموں میں جوتا پہنانا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے تو کل کے اس کی اولاد بھی اس کی اسی طرح قدر کرے گی۔ ہاں وہ نوجوان سوچے جو بوڑھے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مرضی ہے، میں آؤں جتنی مرضی لیٹ آؤں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں یا کہیں اور جاؤں، تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے؟ تو میں کہتا ہوں نوجوان اتنا زور لگاؤ کل بڑھاپے میں تمہارے کان اس آواز کو برداشت کر سکیں۔ کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کل آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو اپنے بوڑھوں کا ادب کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب وہ بڑھاپے میں پہنچے گا اللہ اس کے ادب کرنے والے پیدا فرما دے گا۔ جو اپنے بوڑھوں کا ادب کرتا ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچے گا اللہ اس کے ادب والے پیدا کر دے گا۔ اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی ہے۔ اور پھر حضرت انس نے حضور کا اتنا ادب کیا تھا کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے دین بیان کیا کرتے تھے تو لوگ قدر کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ آئیے اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، جن کے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کا نور نصیب فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا بیٹا ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی ان کو راضی کر سکو تو آج موقع ہے۔ پتہ اس وقت لگے گا جب چارپائی گھر سے اٹھ جائے گی، پھر سوائے قبر کی مٹی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تم ساری رات اور سارا دن بھی رو کر قبر کے پاس بیٹھو گے، لیکن قبروں میں جانے والے پھر واپس پلٹ کر نہیں آتے ہیں۔ موقع غنیمت جانیے۔ ہاتھ علماء نے لکھا ہے ماں باپ سے معافی مانگنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے اس جھگڑے سے نکل آئیے قصور کس کا ہے؟ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ان سے معافی مانگی جائے اور ان سے رجوع کیا جائے، لہجہ نرم کیا جائے، ان کی باتوں کو قبول کیا جائے۔ یہ کسی پر احسان نہیں، یہ اپنے بڑھاپے پر احسان ہوگا۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کے ماں باپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اور جو وفات پاگے ان کو بخشش و مغفرت کا اظہار کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ نوجوانوں نے محنت کی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اتنے لوگ جمع ہوئے یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما۔ یا اللہ جس شخص نے اس درس قرآن میں جس طرح سے محنت کی سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ لڑنے جھگڑنے فتنے فسادات کی اس دور میں ہمیں قرآن کی شمع روشن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جگہ کو برکتیں عطا فرما، کام کرنے والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرما، خیر و برکت کا حصار کامل عطا فرما۔ جن کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں نیک صالح بیٹے نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک تربیت کا نور نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا دل سے احترام کرنے کے جذبے نصیب فرما، جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیقات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔